آج میں نے ایک بات پڑھی امام غزالی کی، میں آپ سے پوچھتا ہوں مال ہونا زیادہ بہتر ہے کہ مال کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے؟ یقیناً آپ یہی جواب دیں گے ہو تو بہتر ہے، اس لیے کہ مال ہوگا تو زندگی اچھے سے گزرے گی، ضروریات پوری ہوگی. لیکن امام غزالی فرماتے نہیں، مال کا نہ ہونا زیادہ افضل ہے. بولیے سبحان اللہ. دیکھیے مجھ سے کبھی اس بات کی امید مت رکھیے کہ میں اچھل کود کر تقریر کروں گا. میں زندگی کا فلسفہ، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک کوشش کرتا ہوں اس طرح پہنچ جائے کہ ان کو سمجھ آ سکے، اور اگر غلطی پر ہیں تو فوراً اپنی اصلاح کر لیں بس. اور شاید تقریر کا یہی مقصد ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جب اللہ نے نصیحت کرنے کے لیے کہا تو فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرو، لیکن نصیحت اس طرح سے کرو کہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا. قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ میری طرف رکھیے، پوری توجہ. کتنی بڑی آزمائش ہے دولت، انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں مال کا نہ ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. جب ان کی بات میں نے پڑھی اور قرآن کی آیت کو سامنے رکھا تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا. اے قرآن تو نے زندگی کو کتنا آسان کر دیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ تیرے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی نہ گزاری، اس لیے مشکل ہو گئی زندگی. مال کا نہ ہونا افضل کیوں ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں حضرت آدم سے جب تک تم جس زمانے میں جی رہے ہو اس وقت سے لے کر اب تک کی زندگی کو دیکھو، تاریخ اٹھا کے پڑھو، تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ جنہوں نے خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا، یا جنہوں نے خدا سے دور ہو کر زندگی گزاری، یا جو غفلت میں پڑ گئے، اگر تم پیچھے کی زندگی نہیں دیکھ سکتے تو اپنے وقت کے لوگوں کی زندگی دیکھ لو، تم کو اکثر مال والے غفلت میں نظر آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال زیادہ تر غافل ہی کر دیتا ہے. اب ذرا قرآن کی آیت اٹھا کے پڑھیے. امام غزالی نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی، امام غزالی اپنے وقت کے مجدد تھے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان گناہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کے پاس دولت کا ڈھیر جمع ہوتا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کے ماحول میں بہت سارے گناہ کرنے کے لیے دولت کی ضرورت ہے. اگر دولت نہ ہو تو انسان وہ گناہ نہیں کر سکتا. وہ غریب اپنی قسمت پر ناز کرے جس کو اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا کہ خدا نہیں چاہتا کہ تو ان گناہوں میں پڑ جائے. خدا دوزخ سے بچا کر غریب کا رخ جنت کی طرف کرنا چاہتا ہے. بس میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں. مال، میرے آقا مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں. تقریر کرتے کرتے اچانک آواز آنے لگی مسجد کے باہر سے کہ تجارت کا قافلہ آیا ہے، مدینے والوں جو خریدنا ہے خرید لو، تنگی کا زمانہ ہے. تو حضور تقریر کر رہے ہیں اور صحابہ میں سے کچھ اٹھ کر تجارت کے قافلے کی طرف چل دیے، اس لیے کہ غریبی کا زمانہ تھا، سامان کی قلت تھی. صحابہ نے سوچا جلدی جلدی خرید لیں نہیں تو سامان ختم ہو جائے گا. توجہ کیجیے، بات میری ابھی پوری نہیں ہوئی. میں صرف مال کی خطرناکی بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. پھر میں بتاؤں گا کہ اہل بیت کون ہیں، پھر میں بتاؤں گا کہ نبی کے گھر والے کون ہیں، پھر میں بتاؤں گا کہ سیدہ فاطمہ کون ہے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ امام حسن کون ہے اور امام زین العابدین کون ہیں. نبی کے گھر والوں کو ہم نے صرف تبرک سمجھا کہ جب آتے ہیں زیارت کر کے ہاتھ چومتے ہیں، تعویذ لے کر چلے جاتے ہیں. یہ نبی کے گھر والے ہیں، اس لیے آتے ہیں نبی کے گھر والے. اور نبی کے گھر والوں کو حضور نے ایسے ہی اتنا بڑا مقام دے دیا. توجہ کیجیے، صحابہ اٹھ کر جانے لگے حضور کو چھوڑ کر، حضور کی تقریر کو چھوڑ کر. قرآن میں اللہ نے سورۃ الجمعہ میں اس کو بیان کر دیا کہ محبوب دیکھا تم نے مال کتنی بڑی آزمائش ہے، تم کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگ گئے. دیکھا حبیب تم نے یہ دنیا کیسی دھوکے باز ہے. محبوب تم کو چھوڑ کر تقریر کر رہے ہو، واعظ کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو، تمہاری نصیحت کو چھوڑ کر تجارت کے قافلے کی طرف بھاگ گئے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. یہ تجارت کیا چیز ہے محبوب، یہ مال کیا چیز ہے کہ تم کو نصیحت کرتا ہوا دیکھ کر چھوڑ کے چلے گئے مسجد کو. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تم کو منبر پہ کھڑا چھوڑ دیے. قُلْ، آپ فرما دو. اور میں چاہتا ہوں حبیب کہ تمہارے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں کو یہ سبق پہنچ جائے. کیا؟ ما عند اللہ خیر من اللہو والتجارہ. آپ فرما دو کہ جس تجارت اور مال کی خاطر مسجد چھوڑ کے گئے ہو، سن لو
ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت کے قافلے سے بہتر ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، رازق کا در چھوڑ کے رزق کی طرف بھاگ رہے ہو. کہنے والی بات یہ ہے مال سے اللہ نے ڈرایا، مال کو اللہ نے آزمائش کہا، مال کو اللہ نے ایسا نشہ کہا کہ چڑھ جائے تو موت تک انسان کو ہوش نہ آئے. اب ذرا یہ قرآن کے دوسرے حصے کی طرف. قرآن مجید میں ایک چیز کو الحمد سے والناس تک شاید ہر تیسرے یا چوتھے صفحے پر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ میری راہ میں خرچ کرو، میری راہ میں خرچ کرو، میری راہ میں خرچ کرو، میری راہ میں خرچ کرو. اور فرمایا توجہ کیجئے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اخیر میں آپ کو اصل پیغام سمجھ میں آئے گا. ابھی تو میں دیواریں تعمیر کر رہا ہوں، چھت بعد میں تعمیر ہوگی. ابھی میں تمہید سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ زندگی کا پورا فلسفہ آج سمجھ میں آ جائے. کیا فرماتا ہے اللہ؟ اے لوگوں، صرف پورب اور پچھم کی طرف کوئی رخ لینے سے نیک نہیں بنتا. یا اللہ پھر نیک کب بنتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جس مال سے اسے بہت محبت ہے جب اسے خدا کی محبت میں خرچ کر دے گا تب وہ نیک بن جائے گا. ذوی القربہ، صرف گھر والوں کو نہ دے، پڑوسیوں کو بھی دے. والیتامى، یتیموں کو بھی دے. والمساکین، مسکینوں کو بھی دے. وابن السبیل، مسافروں کو بھی دے. والسائلین، منگتوں کو بھی دے. وفی الرقاب، دے کر جو غلام ہے ان کو آزاد کر دے. اور آگے قرآن کہتا ہے وفی الرقاب وابن السبیل والسائلین. اور آگے اللہ فرماتا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، زندگی میں جب کبھی دکھ تکلیف آئے صبر کرے تب وہ اللہ کی بارگاہ میں نیک بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے. ہم نے کبھی سوچا تھا کہ یہ نیکی ہے؟ نیکی کیا ہے؟ سجدہ. نیکی کیا ہے؟ نماز. نیکی کیا ہے؟ روزہ. نیکی کیا ہے؟ حج. نیکی کیا ہے؟ زکات. نہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، صرف اتنی سی بات نہیں ہے. نیک بننا ہے تو مال کو خدا کی راہ میں لٹانا پڑے گا. نیک بننا ہے تو تکلیف میں صبر کرنا پڑے گا. ایک ایک بات یاد رکھیے قرآن کی. نیک بننا ہے تو وعدے کو پورا کرنا پڑے گا. وعدہ وفائی کرنی پڑے گی. جو وعدہ خدا سے کیا ہے اسے بھی، جو وعدہ بندوں سے کیا ہے اسے بھی. توجہ کیجیے، آخر خرچ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے. خدا نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کے پاس اتنا مال رہے جو مال اسے میری یاد سے غافل کر دے. اسی لیے بار بار خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے. اور جب خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے تو قرض کے طور پر مانگتا ہے. کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرے بندو اللہ کو قرض دو گے؟ بولیے نا سبحان اللہ. مالک قرض تو وہ مانگتا ہے جس کا اپنا کچھ نہ ہو. جو اس کے پاس ہے وہ بھی تو تیرا دیا ہوا ہے، تو بندوں سے قرض مانگتا ہے. مفسرین فرماتے بس اس لیے اللہ نے قرض کے طور پر یہ بات کہی کہ بندے کے دل کو اطمینان رہے کہ میرے بندے تو دنیا میں کسی کو دیتا ہے تو تجھے یقین رہتا ہے نا کہ قرض دیا ہوں مل جائے گا. میں قرض اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ تجھے یقین رہے دے رہا ہوں، آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے. کبھی اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، آخر خرچ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ فرماتا ہے سمجھتے ہو کہ خرچ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. فیقول، تو تم اس وقت کہو فیقول ربی لولا اخرتنی، مالک تو نے مجھ کو تھوڑا موقع کیوں نہیں دیا. الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت مہلت دیا ہوتا. فاصدق واکم من الصالحین، تاکہ میں بھی کچھ صدقہ کر دیتا. بولیے نا سبحان اللہ. تاکہ میں بھی تیری راہ میں کچھ لٹا دیتا. میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، ایک طرف اللہ نے مال کو فتنہ کہا، آزمائش کہا، خدا کی یاد سے غافل کر دینے والا فتنہ کہا، اور پھر اسی مال کی محبت نکالنے کے لیے دل سے خرچ کرنے کے لیے کہا خرچ کرو خرچ